عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہشت یعنی جنت سے لائے تھے۔ اس لاٹھی سے تقریباً 3 معجزات کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ سے اژدہا بن جانا اور حصا مارنے سے چشمے جاری ہو جانا اور حصا کے مارنے سے دریا پھٹ جانا۔ ایک بار پھر آپ کو ہدایت آفیشل اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہی وہ باتیں ہیں جس سے انسان بہت دلچسپی لیتا ہے اور بہت ہی انسان کی عقل بڑی دنگ رہ جاتی ہے۔ عصائے موسیٰ اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھی اور رسیوں کو پھینک دیا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاری مار کر پورے میدان میں پھیل گئی اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدہوش ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش و شاد و مانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں ناگہان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہی ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم سب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے امتنان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ ہے اور سلوہ بنو ہی بٹیر تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے، پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا ہنسا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ بنی اسرائیل نے فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر
ایک دوسرے کے قریب ہوئے، بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے اور کہنے لگے اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دیتے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً کی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس طرح کے معجزات قرآن کریم میں عصائے موسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہدایت آفیشیل اسلامک کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔